ایک دن میرا دل نوکرانی پر آ گیا۔ وہ کام کرنے کے بعد نماز پڑھ رہی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے دروازے کو لاک لگا دیا اور اسے کہا، آج کی رات میرے ساتھ گزار لو، پورے ₹1,00,000 دوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب جی، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، مجھے گھر جانے دے۔ میں نے زبردستی اس کی عزت لوٹ لی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی، میں روزے کے ساتھ ہوں، میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب میرا دل بھر گیا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر اسے ₹1,00,000 دینے گیا، مگر جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا، سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، کیونکہ وہ تو میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میں بہت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ راہ چلتی عورت پر دل آ جاتا تو ہر قیمت پر اسے خرید لیتا۔ اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں زبردستی کر لیتا، پھر پولیس والوں کو پیسے دے کر اس معاملے کو رفع دفع کر لیتا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا سنگھار کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ رہا تھا، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ لیلا کا مجھے چھوڑ کر جانا میرے لیے ایک معمولی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں اس کے کہے گئے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہر عورت خریدی نہیں جا سکتی، کچھ لوگ قیمت وصول نہیں کرتے بلکہ قیمت چکا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر کہیں چھپ گئے تھے۔ لیلا پر میرا دل آ گیا تھا۔ میں نے رات گزارنے کے لیے اسے اپنے پاس بلایا تھا، مگر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں نے کبھی کسی عورت کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی، پھر آج ایسے کیوں ہو رہا تھا؟ فون بجا تو دیکھا وسیع چودھری کی کال تھی۔ میں نے اوکے کیا تو آواز آئی، سکندر سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، بس کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلی بار کوئی تیرے ہاتھ سے نکل گئی، ورنہ ہر بار تیری جیت ہی ہوتی ہے۔ وسیع نے کہا، لیکن شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، چھوڑو کوئی اور کام کی بات کرو۔ میں نے موضوع بدلا۔ وسیع ہنسا، اچھا تو کام کی بات سن، کل دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جاب کے لیے، کافی معصوم اور شریف لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ تیری سیکرٹری بننے کے قابل ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، کون ہے؟ نام لائبہ ہے، ضرورت مند لگتی ہے مگر خوددار بھی، چہرے پر ایک الگ سی معصومیت ہے۔ میں سگار کو ایش ٹرے میں مسل کر اٹھ کھڑا ہوا، معصوم، دیکھیں گے کتنی دیر تک معصوم بنی رہتی ہے۔ اگلی صبح میں دفتر پہنچا تو مینیجر نے اطلاع دی، سر لائبہ نامی ایک لڑکی آپ سے انٹرویو کے لیے بیٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا، بھیجو اندر۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور وہ اندر آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سانولی سی رنگت، بڑی سیاہ آنکھیں اور ایک عجیب سی شرافت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ واقعی مختلف تھی، جیسے دنیا کی چکا چوند سے بے نیاز ہو۔ بیٹھے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں نیچی، ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی۔ میں نے فائل کھولی، آپ نے MBA کیا ہے، یہ آپ کی پہلی جاب ہوگی؟ جی۔ اس کی آواز دھیمی مگر پرسکون تھی۔ ضرورت کیوں محسوس ہوئی جاب کی؟ میں نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو۔ میری ماں بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ہلکا سا مسکرایا، ضرورت مند ہو؟ جی، لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عزت، یہ دنیا عزت والوں کے لیے نہیں بنی لائبہ، یہاں سب کی قیمت لگتی ہے، کچھ اپنی مرضی سے بک جاتے ہیں، کچھ مجبوری میں۔ سوال صرف قیمت کا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، سر میں نوکری کے لیے آئی ہوں، کوئی اور بات نہیں سننا چاہتی۔ مجھے اس کے انداز میں ایک نرمی مگر ایک مضبوطی نظر آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جاب مل گئی، تم میری پرسنل سیکرٹری رہو گی، تنخواہ تمہاری توقع سے زیادہ ہوگی مگر کام بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی چمک آئی، مگر فوراً ہی وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، شکریہ سر، میں کام ایمانداری سے کروں گی، دیکھتے ہیں کتنی ایمانداری باقی ہے تم میں۔ میں نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا،
اگلے چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ لائبہ واقعی کام میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی اور حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں نے کئی بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ دامن بچا جاتی۔ مس لائبہ، آج لنچ میرے ساتھ کرو، کچھ پروفیشنل معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ معاف کیجیے گا سر، میں لنچ گھر سے لاتی ہوں اور کیبن میں کھاتی ہوں۔ اچھا، تو آفس میں بھی حجاب پسند ہے؟ میں نے طنز کیا۔ جی سر، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے ضد ہونے لگی۔ یہ لڑکی باقی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں نے کئی بار اسے اشاروں میں پیشکش کی، لیکن وہ صاف بچ نکلی۔ یہ بھی ایک دن جھکے گی، بس وقت کا انتظار کرو۔ سکندر، میں نے خود سے کہا اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ میرے لیے عورتوں کو قابو میں کرنا کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ ہر لڑکی کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کسی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو شہرت، کسی کو عزت کا لالچ، اور کچھ کو وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں برسوں سے سجائے رکھتی ہیں۔ لائبہ بھی بس ایک عام سی لڑکی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نخرے زیادہ کر رہی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ میں نے سنگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے سوچا، جلد ہی یہ بھی میرے قدموں میں ہوگی۔ میں نے اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر فون اٹھایا اور وسیع چودھری کو کال کی۔ یار، لائبہ بڑی ضدی نکلی، پر مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وسیع ہنسا۔ تو کون سا ہار ماننے والا ہے سکندر شاہ؟ جس لڑکی کو چاہے اسے حاصل کرنا اس کا حق سمجھتا ہے۔ بالکل، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی چال چلوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وسیع نے اشتیاق سے پوچھا، اب کیا پلان ہے؟ کل دیکھنا، یہ لڑکی خود میرے پاس آئے گی اور اپنی عزت میرے قدموں میں رکھ دے گی۔ اگلے دن لائبہ اپنے مخصوص انداز میں دفتر آئی، سنجیدہ، باوقار اور ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا کر۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر اچانک میں نے مینیجر کو بلا کر سخت لہجے میں کہا، مس لائبہ کو کہو وہ ابھی میرے کیبن میں آئے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ جی سر، اس نے دھیمے مگر محتاط لہجے میں کہا۔ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے چند فائلیں میز پر رکھ دی۔ یہ سب چیک کرو اور شام تک فائنل کر کے مجھے دو۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور فائلیں اٹھا لی، لیکن جانے سے پہلے بولی، سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا، ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے بولا، ہوں سر، میں نے کل آپ کی بات پر ساری رات غور کیا۔ میرے اندر تجسس جاگا، مگر میں نے خود کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، وہ ہلکا سا کانپتے ہوئے بولی، اگر میری نوکری بچانے کے لیے میں آپ کی شرط مان لوں تو کیا آپ یہ وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد مجھ سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کریں گے؟ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، مگر میں نے اسے چھپا کر گہری سانس لی اور مصنوعی سنجیدگی سے بولا، مس لائبہ، میں کوئی زبردستی کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ میرے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا، میں نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شکریہ سر، ویسے میں ایک آخری آفر دیتا ہوں۔ میں نے کرسی سے جھک کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تمہاری ماں کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں، بنا کسی شرط کے۔ لائبہ نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا، جیسے اسے میرے بدلتے ہوئے انداز پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیوں سر، آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے شرافت سے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس مدد کی حقدار ہو۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، حیرت، پریشانی، شاید کسی حد تک سکون بھی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور میں نے مسکرا کر سگار کا ایک لمبا کش لیا۔ یہ تو بس شروعات ہے لائبہ، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد لائبہ نے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور میں نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اس کی ماں کا بہترین علاج شروع کروا دیا تھا۔ وہ مجھ سے شکر گزار تھی اور یہی میں چاہتا تھا، اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بنا سکوں۔ ایک دن جب وہ آفس میں میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے ہلکے لہجے میں کہا، مس لائبہ، کیا آپ کو کبھی لگا کہ انسان کی قیمت ایک لمحے میں بدل سکتی ہے؟ وہ چونک کر بولی، جی سر، کبھی کبھار جو لوگ ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ وہی سب سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔
وہ خاموش رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر فائل بند کر دی اور کہا شام میں ایک میٹنگ ہے، میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر سر، یہ بزنس میٹنگ ہے مس لائبہ، کچھ اور نہیں۔ وہ لاجواب ہو گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو میں اسے اپنے ساتھ ایک پوش ریسٹورینٹ لے کر گیا۔ وہ نروس تھی مگر خاموش رہی۔ جب کھانے کے دوران میں نے ہلکے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سر برائے کرم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف جاب کے لیے آئی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف ایک بزنس ڈنر ہے، تمہاری عزت میری نظروں میں ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ میرے بدلتے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں یہ کھیل جیتنے والا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے شکار کو بے خبری میں قابو کیا تھا، اور لائبہ بھی جلد یا بدیر میری ہوگی۔ یہ صرف وقت کی بات تھی۔ وقت ایک عجیب چیز ہے، کبھی تیزی سے گزرتا ہے اور کبھی رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر جب کوئی شخص ضد میں ہو تو وقت کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی یہی کر رہا تھا، لائبہ کو جھکانے کی کوشش۔ مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بھی آسان نہیں جتنی میں نے سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ محتاط رہتی، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور حد سے زیادہ خوددار۔ میں نے اپنے طریقے آزمانے شروع کیے، کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی پیسہ، کبھی جذبات، مگر وہ کسی جال میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک دن موقع خود میرے پاس چل کر آیا۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لائبہ میرے کیبن میں آئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ میں نے مسکرا کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ بیٹھو مس لائبہ، کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ جھجکی، وہ میری ماں کے ہسپتال کے اخراجات، وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور مجھے کچھ اضافی مدد چاہیے۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ او لائبہ، تمہیں بس اتنی سی بات کے لیے اتنی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ جی سر، لیکن میں… وہ خاموش ہو گئی۔ کیا؟ بولو۔ میں نے جان بوجھ کر نرمی برقرار رکھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی مدد کریں اس کا حساب رکھیں تاکہ میں سب کچھ لوٹا سکوں۔ میں نے ہلکے سے کہکا لگایا، لائبہ، تم واقعی عجیب لڑکی ہو۔ دنیا میں سب کچھ پیسوں میں نہیں تولا جاتا، کچھ تعلقات، کچھ رشتے بے لوث بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، آج رات میرے ساتھ ڈنر پر چلو، کوئی بزنس میٹنگ نہیں، بس عام سی بات چیت۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سر، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ مناسب؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، لائبہ، میں تمہیں زبردستی نہیں کر رہا، یہ ایک سیدھا سا ڈنر ہے۔ اگر تمہیں برا لگے تو ہم فوراً واپس آ جائیں گے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تذبذب کا شکار ہو چکی ہے۔ آخر کار اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے سر، لیکن صرف ایک بار۔ میرے چہرے پر جیت کی چمک آئی۔ یہ ہوئی نا بات۔ میں نے خاص طور پر ڈنر کے لیے ایک پرائیویٹ جگہ منتخب کی تھی، ایک ایسا ریسٹورینٹ جہاں صرف امیر ترین لوگ جا سکتے تھے۔ میں نے اسے کار میں دروازہ کھول کر بٹھایا، مگر وہ ابھی بھی محتاط تھی۔ ریسٹورینٹ میں داخل ہونے کے بعد میں نے اس کے لیے بہترین کھانے کا آرڈر دیا اور خود اس کے تاثرات کو نوٹ کرنے لگا۔ تو لائبہ، تم ہمیشہ سے اتنی سنجیدہ ہو یا زندگی نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، جیسے وہ میری اس بات کے لیے تیار نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم سر، شاید کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ جیسے کیا؟ جیسے بھروسہ۔ یہ سن کر میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سر، بھروسہ وقت مانگتا ہے اور کچھ لوگ وقت دینے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں ہنسا، زبردست بات کہی، مگر یاد رکھو، کبھی کبھی وقت ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موضوع بدل دیا اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ واپسی کے وقت میں نے کار روکی اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ لائبہ، ایک بات کہوں؟ جی سر۔ کبھی کبھی خود پر قابو رکھنا اچھا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ اگر انسان خود کو بہت زیادہ روک کر رکھے تو وہ جینا بھول جاتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن مجھے معلوم تھا میں آہستہ آہستہ اس کی دیواروں میں درار ڈال رہا تھا۔ یہ صرف وقت کی بات تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ لائبہ کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ اب بھی محتاط تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔
میں جانتا تھا کہ یہ میرا پہلا قدم تھا، اسے اپنی دنیا میں گھسیٹنے کا پہلا قدم، لیکن ایک چیز ابھی بھی مجھے بے چین کر رہی تھی، وہ مکمل طور پر قابو میں نہیں آئی تھی، وہ اب بھی کچھ فاصلہ رکھ رہی تھی، اب بھی مجھے وہ عزت نہیں دے رہی تھی جو باقی لڑکیاں دیتی تھیں، اور مجھے یہی توڑنا تھا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سگار جلایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے وسیع چودھری کو فون کیا۔ یار، یہ لائبہ کچھ زیادہ ہی ضدی نکل رہی ہے۔ وسیع ہنسا۔ تو کب سے ضد کے آگے جھکنے لگا؟ جھک نہیں رہا، بس سوچ رہا ہوں کہ اسے کیسے توڑوں۔ لڑکیاں یا تو محبت سے ٹوٹتی ہیں یا خوف سے، اگر محبت نہیں تو خوف پیدا کر دے۔ سکندر، میں نے سنگار کی راکھ چھاڑی اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ خوف؟ ہاں، شاید یہ وقت آ گیا ہے۔ اگلی صبح لائبہ دفتر میں داخل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر اسے مکمل نظر انداز کیا۔ وہ ہمیشہ میری ٹیبل پر روزانہ کی فائلیں رکھتی تھی، لیکن آج میں نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دوپہر کے قریب وہ ہچکچاتے ہوئے میرے کیبن میں آئی۔ سر، آپ نے کل کچھ فائلز چیک کرنی تھی۔ وہ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر سنگار سلکایا اور کہا، رہنے دو لائبہ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ سر، میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں، تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ سر، میں سمجھی نہیں۔ میں نے اپنی آواز مزید سخت کر لی۔ دیکھو لائبہ، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا، تمہیں عزت دی، تمہاری ماں کے علاج کا خرچ اٹھایا، اور تم اب بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ سر، میں نے کبھی… بس۔ میں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ سہم گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب بھی وقت ہے لائبہ، خود کو مشکل میں مت ڈالو۔ تم جانتی ہو کہ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی ابھر آئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زیادہ تر عورتیں جھک جاتی ہیں، مگر لائبہ کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ سر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسا کہیں گے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی تم سوچتی ہو لائبہ۔ یہاں عزت بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے۔ نہیں سر، سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ دیکھیں گے، میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ رات کو میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ سامنے کھڑکی سے شہر کی روشنیاں جھل ملا رہی تھی، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی، لائبہ، یہ لڑکی اتنی سخت جان کیوں ہے؟ آخر کب تک بچے گی؟ میں نے خود سے کہا۔ اسی وقت میرا فون بجا۔ وسیع کی کال تھی۔ یار سن، ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ کیا؟ میں نے بوریت سے کہا۔ لائبہ کی ماں کا علاج تم کروا رہے ہو نا؟ اگر وہ ہسپتال سے نکال دی جائے تو… میں نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ وسیع، آج پہلی بار تم نے کوئی واقعی عقل مندانہ بات کی ہے۔ اگلی صبح لائبہ ہانپتی ہوئی دفتر میں داخل ہوئی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید پریشانی۔ سر پلیز، میری امی کو ہسپتال سے نکال دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہیں۔ اور میں نے کرسی پر آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھا۔ او واقعی؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ سر پلیز، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس آپ ہسپتال سے بات کریں۔ میرے اندر جیت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، کچھ بھی؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جی سر، کچھ بھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو ٹھیک ہے، پھر آج رات میرے ساتھ چلو، ایک ڈنر کے لیے، بس ایک رات، اور تمہاری ماں کو ہسپتال میں بہترین علاج ملے گا۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سر، میں کیسے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے لائبہ، یا تو تم یہ موقع لو یا تمہاری ماں سڑک پر ہوگی۔ چند لمحے وہ کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آنکھوں میں شدید کشمکش تھی، پھر آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلوں گی۔ میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جیت کا مزہ لیتے ہوئے کہا، شاباش لائبہ، تم نے عقل مندانہ فیصلہ لیا۔ اسی رات میں نے اسے ایک پوش 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ اپنے وجود سے خود کو کاٹ چکی ہو۔ میں نے شراب کا گلاس گھمایا اور مسکرا کر کہا، یہ لو لائبہ، کچھ پیو تاکہ تمہیں ریلیکس محسوس ہو۔ نہیں سر، میں یہ سب نہیں کرتی۔ اچھا تو کیا کرتی ہو؟ میں نے طنزیہ کہا، میں اپنی ماں کے لیے آئی ہوں، بس میں نے کہکا لگایا، اور میں تمہارے لیے ہوں لائبہ، آج رات صرف میرے لیے۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں نیچی کر لی۔ میں نے کرسی سے جھک کر اس کی تھوڑی کو چھوا، مگر اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سر پلیز، میں نے ہنستے ہوئے کہا،
खौफ ज़दा क्यों हो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। अभी सर मैं ये नहीं कर सकती। मैंने फौरन चेहरा सख्त कर लिया। तो फिर तुम्हारी माँ के लिए तुमने जो वादा किया था, वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर मुझ पर रहम करें, मैंने गुस्से से कहा। रहम? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब रहम करने का सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है लाइबा। लेकिन उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, वसी का। सिकंदर अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरत से फोन की स्क्रीन देखी और एक लम्हे के लिए मेरे अंदर कोई चीज लरस गई। लाइबा मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही खौफ, वही बेबसी, लेकिन कहीं न कहीं एक गैर मुतजलसल यकीन भी। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई हार रहा हूँ। मेरे हाथ में फोन था, स्क्रीन पर वसी का मैसेज अब भी चमक रहा था। सिकंदर अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुका, जैसे किसी ने अंदर कोई खाली जगह खोदी हो। मैंने सख्ती से फोन बंद किया और नजर उठाकर लाइबा को देखा। वो अभी भी वहीं थी, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे, मगर वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मैंने तो सोचा था कि आज की रात के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और लाइबा वो भी बाकी लड़कियों की तरह माजी का हिस्सा बन जाएगी। मगर अब कुछ बदल गया था। सर प्लीज, आपको जो चाहिए था आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ ना पहुँचाएं। उसकी आवाज में इल्तिजा थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद झलक रहा था। मैंने मेज पर उंगलियां बजाईं, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठो। वो चौंकी, फिर हिचकिचाते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लाइबा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? ये सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि वो फौरन जवाब ना दे सकी। मैंने उसकी तरफ झुककर दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा हूँ? उसने गहरी सांस ली और पहली बार आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मैंने कहका लगाया, मगर अंदर कहीं कोई चीज चटक रही थी। ये फलसफाना जवाब देने की जरूरत नहीं लाइबा, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है। उसने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, आप बेहिस हैं सर, आपको लोगों के जज्बात की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर शख्स एक खिलौना, और सबसे बढ़कर आप औरत को हकीर समझते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने के लिए हंसी की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रह गई। और फिर भी तुम आज यहाँ हो क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए आपसे मदद चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेचकर वो मदद लूंगी तो आप गलत हैं। सर, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, उनकी इज्जतें रौंदी थी, उनके ख्वाब तबाह किए थे, मगर लाइबा, ये लड़की मेरी तवक्कात के बरक्स साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ठीक है लाइबा, तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, जाओ, मैं अस्पताल फोन कर देता हूँ, तुम्हारी माँ को बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कंधे उचकाए। शायद मैं थक गया हूँ, शायद मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक बार किसी को बगैर किसी कीमत के कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा, या शायद आप हार रहे हैं। ये सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हार? मैं? जी सर, पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं, और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे बख्श दिया, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने आपको शिकस्त दे दी है। उसका एतमाद, उसकी आंखों की चमक, मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं वाकई हार रहा था। कुछ दिन बाद मैंने लाइबा को दफ्तर से छुट्टी दे दी थी ताकि वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजार सके। मैंने अस्पताल के तमाम अखराजात चुपचाप अदा कर दिए थे, और वसी चौधरी हैरान था कि मैंने ये सब बगैर किसी शर्त के कर दिया। तो तूने वाकई कुछ नहीं किया? वसी ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वसी ने सर झटक कर कहकर लगाया, यार ये लड़की कुछ अलग निकली। तूने तो कसम खाई थी कि हर औरत को झुका कर रहेगा, और अब तू खुद झुक गया। बकवास बंद कर वसी, मैं किसी के आगे नहीं झुका, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं एक सच छुपा हुआ था।
واقعی وسیع نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، تو پھر راتوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا تو پہلی بار کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ بھی ایک عام سی لڑکی۔ وسیع نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وسیع خبردار، جو ایک لفظ بھی اور کہا۔ میں نے غصے سے کہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لائبہ اب میرے خیالات سے نکل نہیں رہی تھی۔ اگلی رات میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا سنگار سلگا رہا تھا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ میں اکیلا تھا، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر آج یہ سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میرے اندر کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کیا میں واقعی ہار گیا؟ یہ سوال میرے دماغ میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ یہ وہ کھیل نہیں تھا جس میں جیتنے کی میں نے امید کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی شرطوں پر کھیلا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب کسی اور نے میرے اصولوں کو توڑ دیا تھا۔ لائبہ میری دنیا میں آئی تھی، مگر وہ میری طرح نہیں بنی تھی۔ میں نے اسے توڑنا چاہا، مگر وہ خود مجھے بدل گئی تھی۔ یہ ایک جنگ تھی، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس جنگ میں شکست کھا چکا ہوں۔ میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن ایک بات یقینی تھی، میں لائبہ سے محبت کر چکا تھا۔ محبت، یہ لفظ میرے لیے ہمیشہ ایک مذاق رہا تھا۔ میں نے محبت کو صرف کمزور لوگوں کی کمزوری سمجھا تھا، مگر اب میں خود اسی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ میں سکندر شاہ، جو عورتوں کو صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا، آج ایک عورت کے خیال میں گرفتار تھا۔ میں نے اپنی فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شہر کی روشنیاں جھلملا رہی تھی، مگر میرے اندر ایک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ لائبہ کے چہرے کی معصومیت، اس کی بے بسی، اس کی ہمت، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ فون اٹھا کر میں نے وسیع کو کال کی۔ ہاں سکندر، کیا ہوا یار؟ میں لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک وسیع کا زوردار کہکا سنائی دیا، تو واقعی پاگل ہو گیا ہے سکندر۔ وہ لڑکی تجھے ناک پر نچاتی رہی، اور اب تو اسی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، وسیع، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ وسیع کی ہنسی رک گئی۔ سکندر، تو نے زندگی میں کبھی کسی عورت سے وفا نہیں کی، اور اب تو واقعی کسی سے شادی کرنے کی سوچ رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ لڑکی مجھ سے مختلف ہے۔ وسیع کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اور اگر وہ تجھے انکار کر دے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، تو میں اسے اپنی ضد بنا لوں گا۔ اگلے دن لائبہ جب دفتر آئی تو میں نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ بیٹھو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لائبہ۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سر، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسی، مگر اس کی ہنسی میں تلخی تھی۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں؟ آپ جیسے آدمی محبت نہیں کرتے، صرف کھیلتے ہیں۔ لائبہ، میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا، لیکن تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ سر، لوگ نہیں بدلتے، آپ بھی نہیں بدلے۔ یہ صرف ایک نیا کھیل ہے، ایک نیا تجربہ، اور میں کسی کے کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ میرا فیصلہ ہے لائبہ، اور میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ پرسکون رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سختی آ گئی۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی سکندر شاہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دھیرے سے کہا، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر چلی گئی، اور میں نے پہلی بار اپنے اندر بے بسی محسوس کی۔ میں جو ہمیشہ فاتح رہا تھا، آج ایک عورت کے سامنے ہار رہا تھا، مگر میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ لائبہ، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنا بنا کر رہوں گا، میں نے خود سے وعدہ کیا۔ لائبہ کا انکار میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے نہیں سنا تھا، اور اب ایک عورت، وہ بھی وہ عورت جسے میں نے خود جھکانے کی کوشش کی، مجھے انکار کر کے چلی گئی۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ محبت تھی یا ضد؟ میں نہیں جانتا تھا۔ میں بس ایک چیز جانتا تھا، لائبہ میری ہوگی، کسی بھی قیمت پر۔ اگلے دن دفتر میں وہ پہلے کی طرح معمول کے مطابق کام کر رہی تھی، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی مضبوطی مجھے اندر سے مزید توڑ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کیبن میں بلایا، وہ خاموشی سے اندر آئی، نظریں نیچی مگر چہرے پر وہی مضبوط تاثر۔ بیٹھو، میں نے حکم دیا۔ جی سر، اس نے رسمی لہجے میں کہا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ لائبہ، میں نے کل جو کہا وہ میں ابھی بھی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ سر، میں پہلے بھی جواب دے چکی ہوں اور میں نے وہ جواب قبول نہیں کیا۔ میں نے کرسی سے آگے جھک کر کہا، لائبہ، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو آسانی سے ہار مان لے۔ میں نے تمہیں اپنی ضد بنا لیا ہے۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، سر، محبت ضد نہیں ہوتی۔ یہ میرے لیے محبت ہو یا ضد مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سر، آپ کسی بھی چیز کو صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، میں کوئی چیز نہیں ہوں اور نہ میں آپ کی ضد ہوں۔ لائبہ، میں نے غصے سے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہی تو فرق ہے سکندر شاہ، محبت میں کرنے کی بات نہیں ہوتی، محبت میں چاہنے کی بات ہوتی ہے۔ میرے اندر کوئی چیز پگھلنے لگی تھی۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو زبردستی نہیں کریں گے، اگر یہ محبت ہے تو آپ انتظار کریں گے جب تک میرا دل نہ مان جائے، اور اگر یہ محبت نہیں تو پھر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں کرسی پر بیٹھا اپنے اندر پیدا ہونے والے اس نئے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ محبت تھی، اور میں نے شاید پہلی بار واقعی کسی سے محبت کی تھی۔ رات کا سناٹا تھا اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ لاہور کی سڑکیں سنسان تھیں مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ لائبہ کے انکار کے بعد میں نے خود کو کسی اور ہی جنگ میں پھنسا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، عیش و عشرت، نائٹ کلب، عورتیں، سب کچھ، مگر میرے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا۔ مجھے وسیع کا فون آیا اور اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ سکندر، فوراً ہسپتال پہنچ، لائبہ مشکل میں ہے۔ میرے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، مگر فون بند ہو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف نکل پڑا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، لائبہ کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو وسیع مجھے گیٹ پر ہی ملا۔ چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ لائبہ کہاں ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وسیع نے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولا، سکندر، لائبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کیا؟ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کس نے؟ کون تھا؟ وسیع نے میرا ہاتھ چھٹکا اور بولا، سکندر، ہوش میں آ، وہ لوگ شاید تیرے دشمن تھے، شاید وہ سمجھتے تھے کہ لائبہ تیرے لیے کوئی خاص حیثیت رکھتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے نشانہ بنایا۔ میں نے دیوانہ وار ہسپتال کے اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، بہت سے دل توڑے تھے، مگر آج میرا دل خود کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنی شدت محسوس نہیں کی تھی جتنی آج کر رہا تھا۔ لائبہ ایمرجنسی وارڈ میں تھی، ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اس کا ہاتھ زخمی تھا، چہرے پر خوف کے آثار تھے، مگر وہ زندہ تھی، اور یہی میرے لیے سب سے اہم بات تھی۔ میں اس کے قریب گیا مگر وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ سکندر، پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار زندگی میں خود کو بے بس محسوس کیا۔ لائبہ، تم ٹھیک ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ میری آواز کپ کپ آ رہی تھی، جو میرے لیے نئی بات تھی۔ لائبہ نے آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، 2 آدمی تھے، مجھے راستے میں گھسیٹنے کی کوشش کی مگر میں بچ کر بھاگ گئی۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کون تھے وہ؟ میں ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لٹکا دوں گا۔ مگر لائبہ نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، سکندر، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بھی تو ہمیشہ مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے پہلی بار خود کو کسی ایسے مقام پر پایا جہاں میں نہ لڑ سکتا تھا، نہ جیت سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، لائبہ، شاید میں واقعی ایک برا انسان تھا، مگر آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں شاید خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔
लाइबा की आंखों में नमी थी, मगर वो अब भी मजबूती से खड़ी थी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती सिकंदर। अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो साबित करो, मुझे आजाद कर दो, मुझे खुद पर फैसला करने दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मैं वहां अस्पताल के सफेद दरवाजे के करीब पहली बार सोच रहा था कि शायद मोहब्बत वाकई जिद से ज्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी हमेशा मेरे काबू में रही थी, मगर अब जैसे रेत मुट्ठी से फिसलने लगी थी। मैं सिकंदर शाह, जो हमेशा अपनी मर्जी से खेल खेलता था, आज एक ऐसे खेल में था जिसके असूल मुझसे छुपे हुए थे। लाइबा के अगवा की कोशिश ने मेरे अंदर एक अजीब आग भड़का दी थी, एक ऐसी आग जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दुश्मन बनाए थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझ पर वार करे। लेकिन अब जब लाइबा निशाना बनी थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में ताकत होने के बावजूद मैं कमजोर था। आरिफ बलोच, ये नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे कई बार बिजनेस के मामलात में पीछे धकेल दिया था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे यूं इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। मैंने हमेशा सुना था कि दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और शायद मैंने यही गलती कर दी थी। अस्पताल के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था और मेरे हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची हुई थी। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, मगर उसी लम्हे मुझे लाइबा का चेहरा याद आया। वो खौफ, वो बेबसी, वो आंखों में उतरी शिकस्त। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आरिफ। मैंने सरगोशी की और अपने फोन से वसी को कॉल मिलाई। वसी, मुझे आरिफ बलोच चाहिए अभी। वसी ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर धीरे से बोला, सिकंदर तू सोच ले, अगर तू ये कदम उठाएगा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। वापसी? मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा। वसी, मैंने कभी वापसी का रास्ता चुना ही नहीं। मैं बस एक ही असूल पर यकीन रखता हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। रात के 2 बज रहे थे और मैं एक पुरानी बंद फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। यहाँ वो तमाम लोग मौजूद थे जो मुझसे दुश्मनी रखते थे, मगर आज मेरा हदफ सिर्फ आरिफ बलोच था। मेरे हाथ में गन थी और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इंतकाम। मैं और वसी खामोशी से अंदर दाखिल हुए। फैक्ट्री के अंदर रोशनी मध्यम थी, हवा में जंग और तेल की बू बसी हुई थी। मैंने अपने कदमों को हल्का रखा, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये काम खामोशी से करना होगा। वसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर कुछ और ही पक रहा था। मैं चाहता था कि आज आरिफ को पता चले कि वो किससे दुश्मनी कर बैठा है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, एक गार्ड हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी गर्दन पर गन रख दी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ आरिफ कहाँ है? गार्ड की आंखों में खौफ था। और वो अंदर है, वो अंदर है, मगर तुम्हें वहां जाने नहीं देगा। ये मैं देख लूंगा। मैंने सरगोशी की और ट्रैगर दबा दिया। गार्ड जमीन पर गिर गया और हम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए। फैक्ट्री के वस्त में एक पुरानी मशीन के करीब आरिफ बलोच कुर्सी पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि मैं आ रहा हूँ। उसकी नजरें जैसे मेरा इंतजार कर रही थीं। सिकंदर शाह, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर तू भी यहाँ पहुँच ही गया। मैंने अपनी गन सीधी उसकी तरफ की। तूने तो जो किया उसकी कीमत आज अदा करनी होगी, आरिफ ने कहकर लगाया, जैसे मैंने कोई बेवकूफी की बात कर दी हो। कीमत? सिकंदर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ कि तेरे एक हुक्म पर झुक जाऊं। और रही बात लाइबा की, तो तू इतना क्यों तड़प रहा है? तू तो औरतों को खिलौना समझता था ना। ये अल्फाज मेरे लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। चुप कर, मैंने गुस्से से गरज कर कहा। लाइबा का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाना, वरना क्या मार देगा। आरिफ फिर हंसा, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर सिकंदर, तू सच से भाग नहीं सकता। तू जो भी कह ले, हकीकत ये है कि तू मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरी उंगली ट्रैगर पर थी, मगर मेरा दिमाग साकित हो गया। आरिफ ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। देख, मैं तुझे मारने आया था, मगर तुझ पर तरस आ गया। तू एक ताकतवर आदमी था, मगर आज एक लड़की के लिए तेरी आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी नजर आ रही है। वसी ने मुझे देखा, जैसे वो भी आरिफ की बातें सुनकर हैरान हो गया हो। सिकंदर, इसकी बकवास मत सुन, वसी ने कहा। मगर मैं कुछ नहीं सुन रहा था। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सिकंदर शाह,
مجھے لائبہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے، چل ختم کر یہ کھیل۔ وسیع نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے گن عارف کے ماتھے پر رکھی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو ہار گیا سکندر، عارف نے آخری وار کیا، کیونکہ تو نے ہمیشہ طاقت پر یقین رکھا، مگر محبت طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں نے آہستہ سے اپنی گن نیچے کر لی۔ میں تجھے مار سکتا ہوں عارف۔ میری آواز دھیمی مگر سخت تھی، مگر میں نے آج پہلی بار کچھ اور سیکھا ہے۔ میں کسی کو ختم کرنے نہیں آیا، میں خود کو بدلنے آیا ہوں۔ وسیع حیرانی سے بولا، سکندر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں پہلی بار صحیح کر رہا ہوں وسیع۔ عارف نے کہکا لگایا، شاید اب تو واقعی ایک مرد بن رہا ہے سکندر شاہ۔ میں نے عارف کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تو دوبارہ لائبہ کے قریب بھی آیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ موڑا اور باہر نکل گیا۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ جنگ صرف عارف بلوچ کے ساتھ نہیں تھی، یہ جنگ میرے اپنے آپ سے تھی۔ میں نے ہمیشہ طاقت کو سب کچھ سمجھا، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سب سے بڑی طاقت محبت ہوتی ہے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار لائبہ کے چہرے کا تصور کر رہا تھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ میرے غرور کو توڑ دیتی تھیں، وہ الفاظ جو مجھے میری حیثیت یاد دلاتے تھے۔ وسیع نے خاموشی توڑی، تو نے عارف کو زندہ کیوں چھوڑا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اور کو مارنے کی بجائے خود کو بدلوں گا۔ وسیع ہنسا، یہ وہی سکندر شاہ ہے جو کہتا تھا کہ دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ محبت طاقت سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ وسیع نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کون تھا۔ کیا میں وہی سکندر تھا جو کبھی عورتوں کو کھلونا سمجھتا تھا، یا وہ شخص جو پہلی بار کسی کے لیے خود کو بدلنے کو تیار تھا؟ میں اگلی صبح ہسپتال پہنچا جہاں لائبہ اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے، تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ وہ خاموش رہی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کو حقیر سمجھا، انہیں اپنے پیروں کی دھول سمجھا، مگر تم نے مجھے وہ آئینہ دکھایا جس میں نے پہلی بار خود کو دیکھا۔ میں نے ہمیشہ سب کچھ اپنی طاقت سے حاصل کیا، مگر تم نے مجھے بتایا کہ کچھ چیزیں طاقت سے نہیں ملتی بلکہ قربانی سے ملتی ہیں۔ لائبہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلی بار کسی کے لیے اپنی ضد چھوڑی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اور وہ کوئی اور نہیں، تم ہو لائبہ۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی ضد میں تھا، مگر اب میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے زبردستی محبت نہیں منوانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں واقعی بدل گیا ہوں تو تم خود میرے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک طلاق نامہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی، یہ آزادی کا پروانہ ہے لائبہ۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر آج میں تمہیں اپنی قید سے آزاد کر رہا ہوں۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ میں واقعی تمہاری محبت کے قابل ہوں تو خود واپس آ جانا، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ لائبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ میں نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا محبت لوٹ کر آئے گی؟ میں حویلی واپس آیا اور اپنی پرانی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تمام عورتیں جنہیں میں نے دھوکہ دیا تھا، وہ راتیں جو میں نے عیاشی میں گزاری، وہ ہر لمحہ جس میں نے عورتوں کی عزت کو پامال کیا، میں سب کچھ چھوڑنے والا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ سیکشن کھولا جہاں ہر عورت کو مکمل عزت کے ساتھ نوکری دی جا سکتی تھی۔ میں نے پہلی بار خیرات دینا شروع کی، پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، مگر میرے دل میں ایک خلش تھی، کیا لائبہ واپس آئے گی؟ 6 مہینے بعد میں اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھا تھا جب نوکر نے آ کر بتایا، سر کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون؟
कहती हैं कि आप उन्हें पहचान जाएंगे। मेरा दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। मैं तेजी से नीचे आया और दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे मेरी सांसें थम गईं। सामने लाइबा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सख्ती थी, मगर उसके चेहरे पर आज कोई झिझक नहीं थी। लाइबा, मेरे होंठों से बस यही निकला, आपने कहा था अगर मैं महसूस करूं कि आप वाकई बदल गए हैं तो मैं वापस आ जाऊं। उसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। मैं खामोश खड़ा उससे देखता रहा। और मैं देख रही हूँ सिकंदर, क्या वाकई बदल चुके हैं? मैंने गहरी सांस ली और पहला कदम आगे बढ़ाया। तो क्या इस बार मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? मैंने शरारत से कहा। लाइबा मुस्कुराई। अब आपको जबरदस्ती की जरूरत नहीं, और मैंने पहली बार किसी को हासिल करने की बजाय जीता था।